آج کی ویڈیو میں ہم کو بابا بلے شاہ کی لائف سٹوری کی قسط نمبر 4 سنائیں گے۔ بلے شاہ کے مرشد ان سے کیسے اور کیوں ناراض ہوئے؟ بلے شاہ نے ان کو راضی کرنے کے لیے طوائف کا سہارا کیوں لیا؟ طوائف بن کر گھنگرو پہن کر شاہ عنایت کو کیسے راضی کیا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مرشد کی ناراضگی۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ سے حضرت شاہ عنایت قادری ناراض ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، آپ کے قصور میں قیام کے کچھ عرصہ بعد حافظ غلام مرزا کی صاحبزادیوں کی شادیاں شروع ہوگی۔ چونکہ حافظ غلام مرزا کے تعلقات بے شمار لوگوں سے تھے، اس لیے بہت سے مہمان شادیوں میں شریک ہوئے۔ شادیوں میں کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا تھا اور آپ کو منظم مقرر کیا گیا تھا۔ جب آپ مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو عین اسی وقت مولوی ظہور محمد آپ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ مولوی ظہور محمد حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کا شمار حضرت شاہ عنایت قادری کے خاص مریدوں میں ہوتا تھا۔ مولوی ظہور محمد صاحب نے ایک درویش کے ذریعے آپ کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ آپ نے اطلاع لانے والے درویش کو حکم دیا کہ مولوی صاحب کی مکمل خاطر مدارت کی جائے اور ان کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کسر باقی نہ رکھی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مصروف ہوں، اس لیے یہاں سے فارغ ہو کر حاضر ہوں گا۔ اتفاقاً حضرت بلے شاہ کو مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے شب بھر وہیں مصروف رہنا پڑا اور ملاقات کے لیے مولوی ظہور محمد صاحب کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ دوسری طرف مولوی ظہور محمد صاحب ساری رات آپ کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اسے آپ کا تکبر جانا اور انتہائی غصے کے عالم میں صبح کو سیدھے لاہور پہنچے اور حضرت شاہ عنایت قادری شتاری سے جا کر شکوہ کیا اور کہا کہ میں حسب الارشاد سید عبداللہ سے ملنے قصور گیا، شب بھر اس کا انتظار کیا لیکن وہ مجھ سے نہیں ملا، اور اپنی خودی اور تکبر کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ میرے آنے کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت شاہ عنایت قادری جلال میں آگے اور فرمایا، عبداللہ کی یہ مجال، ہم نے اس نکمے سے کیا لینا؟ چلو ہم بھی اس کی کیاریوں سے پانی موڑ کر تیری طرف کر دیتے ہیں۔ الغرض جب آپ کی تمام ولایت سلب ہوگی تو اس وقت آپ مولوی غلام مرزا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اپنا کام اور سامان خورد نوش مجھ سے سنبھال لیں۔ یہ فرما کر حضرت بلے شاہ نے تمام سامان ان کے سپرد کیا اور اپنی خانقاہ پر واپس تشریف لے گئے۔ سرچشمہ رحمت بند ہوتے ہی حضرت بلے شاہ مرشد پاک کے پاس دوڑے ہوئے آئے، مگر مرشد پاک نے منہ موڑ لیا اور ان کا خانقاہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ ایک طرف مرشد پاک کی ناراضگی اور دوسری جانب منہ نہ لگنے کا حکم، کسی مرید کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح آپ کی جان پر بن آئی اور آپ مرشد پاک کی جدائی کے غم میں گریہ کرتے رہے، دیوانہ وار گلیوں میں پھرتے رہے۔ موسیقی اور ناچ گانے میں مہارت حاصل کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ گوالیار سے آنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس ایک روز قصور قیام کے بعد حسب ہدایت لاہور تشریف لائے اور سیدھے ہیرا منڈی پہنچے اور ایک ایسی مغنیہ کے ہاں قیام کیا جو ہر سال عرس مبارک حضرت شاہ رضا قادری شتاری پر حاضر ہوتی تھی، اور اس عقیدت مندی کی وجہ سے وہ ہر جمعہ محفل سما حضرت شاہ عنایت قادری پر بھی حاضر ہو کر اپنے کلام سینے اور حاضرین محفل کو شاد کیا کرتی تھی۔ مغنیہ چونکہ آپ کو پہچانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا کہ کہیں حضرت شاہ عنایت قادری ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ نے بے حد اصرار کے بعد اس کو راضی کر لیا اور صاف الفاظ میں اس سے یہ عہد لیا کہ وہ یہ راز بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہاں آپ نے موسیقی اور ناچ گانے میں بے پناہ مہارت حاصل کی اور خدمت گزاری کے ذریعے مغنیہ کا دل مو لیا۔ میرا مقصد مرشد پاک کی ناراضگی دور کرنا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے ناچ گانے میں ہر طرح کی مہارت حاصل کر لی، تو ایک دن جب جمعے کے روز مغنیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قوالی کے لیے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی خانقاہ میں جانے لگی تو آپ نے مغنیہ سے کہا کہ جب تم قوالی ختم کر لو تو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی بارگاہ میں عرض کرنا، ہمارے گھرانے میں ہندوستان سے ایک مغنیہ آئی ہے، اگر آپ حکم دیں تو اگلے جمعے اسے مجرے کے لیے حاضر خدمت کیا جائے، پھر جو حکم ملے اس سے مجھے آگاہ کرنا، لیکن میرا نام وہاں نہ لینا۔ مغنیہ نے دریافت کیا وہ کون سی مغنیہ ہے اور کون ہے؟ اس وقت حضرت بلے شاہ کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا اور بازار میں کوئی بھی ایسا ماہر نہ تھا جو آپ کی مانند رقص کر سکتا تھا۔ آپ نے مغنیہ سے فرمایا، وہ مغنیہ میں ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ بہرحال مشکل کے بعد مغنیہ اس کام کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر بروز جمعے مغنیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور بعد قوالی مغنیہ نے آپ سے عاجزانہ لہجے میں کہا، حضور، ہندوستان کی ایک مشہور مغنیہ اپنے فن کے مظاہرے کے لیے یہاں آئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنے فن کی داد پائے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا، ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں، تم اگلے جمعے اسے اپنے ساتھ ضرور لانا۔ مغنیہ نے واپس آ کر حضرت بابا بلے شاہ کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ مرشد پاک کی بارگاہ میں بصورت مغنیہ۔ اگلے جمعے کے روز حضرت بابا بلے شاہ نے صبح صادق سے پہلے غسل کیا، نماز تہجد ادا کی اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مرشد پاک ان سے راضی ہو جائیں۔ بعد نماز فجر آپ نے اپنا سابقہ لباس اتارا اور مغنیوں والا لباس پہنا، پاؤں میں گھنگرو پہنے اور چہرے پر نقاب چڑھایا۔ ایسے میں آپ کے قلب میں ایک عجیب اضطراب طاری ہو گیا۔ پھر وقت مقررہ آپ مغنیہ کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیے۔ جب آپ کی نگاہ مرشد پاک پر پڑی تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، مگر پھر بھی خود پر قابو پاتے ہوئے ایسا پرسوز کلام سنایا کہ تمام اہل محفل پر وجدانی کیفیت طاری ہوگی اور ہر جانب سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوگی۔ آپ نے جب حاضرین کو یوں وجد میں دیکھا تو فوراً کلام بدلتے ہوئے ذیل کی کافی گانا شروع کر دی۔ تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، بھر کے زہر پیالہ میں تا آپے پیتا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تا میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، تو بلا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ جب دونوں قافیاں گا چکے تو حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے فرمایا، تو بلا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا رقص تھم گیا اور آپ دیوانہ وار آگے بڑھے اور مرشد پاک کے قدموں سے جا لیٹے اور عرض کیا، سیدی، میں بلا نہیں بولا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت شاہ عنایت قادری نے اٹھ کر آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، تو میرا بلا ہے اور اب یہ تیرا سوز و عشق کبھی بھی کم نہ ہوگا۔ اب تو بے فکر ہو جا کہ آئندہ تیری ولایت کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اس طرح دونوں میں راضی نامہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔